ناظرین کرام، آج ہم ایک تاریخی انسانیت کے اس سب سے غمگین اور دل دہلا دینے والے لمحے کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جب زمین و آسمان پر خاموشی چھا گئی۔ وہ لمحہ جب رحمت عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فانی دنیا سے پردہ فرمایا۔ وہ ہستی جن کے دم سے جہالت علم میں بدلی، ظلم عدل میں ڈھلا، دلوں کو سکون نصیب ہوا۔ جب مدینہ کی فضاؤں نے وہ آواز سنی جس نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کو چیر کر رکھ دیا، وہ دن جب امت پر ایسا صدمہ ٹوٹا جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، آنکھیں اشک بار تھیں، دل ٹوٹ چکے تھے اور زبانیں خاموش ہو گئی تھیں۔ ہر شخص یہی کہہ رہا تھا کہ اب ہمارے لیے جینے کا سہارا کون بنے گا، مگر اسی لمحے ہمیں صبر، یقین اور اللہ پر کامل بھروسے کا درس بھی ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال صرف جدائی نہیں بلکہ ایک عظیم پیغام تھا۔ آئیے آج ہم اس دردناک مگر ایمان افروز واقعے کو دلوں میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مجھ سے وصیت فرمائی تھی کہ اے علی، میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے جسم مبارک پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ شخص بینائی سے محروم ہو جائے گا۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا آغاز کیا تو آپ کی آنکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب مدینہ کی گلیوں میں گھبراہٹ کا عالم تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل بے قرار تھا۔ صحابہ کی جماعت گویا یتیم ہو چکی تھی۔ مؤذن جب آذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو اس کی آواز لرز گئی، فضا میں سناٹا چھا گیا، مدینہ کی ہوائیں سسکیاں بھر رہی تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آفتاب رسالت غروب ہو چکا تھا۔ محبوب خدائے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ دل چیر دینے والا منہ منظر تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری صحابی بھی تلوار لے کر انکار کر رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر وہ کربناک لمحہ آیا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کی تھی وہ جان لیں کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور جس نے اللہ کی عبادت کی تھی وہ جان لیں کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ وہ گھڑی تھی جب پوری امت کے سینے پر غم کا پہاڑ ٹوٹا، دل بکھر گئے، کلیجوں میں زخم اتر گئے، آسمان بھی گویا سوگوار دکھائی دے رہا تھا۔ یہ محض ایک ہستی کا وصال نہ تھا بلکہ رحمت، محبت، عدل، سچائی اور روشنی کی صورت کا غروب تھا، جس کی جدائی آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو زخمی کر دیتی ہے۔ ناظرین، اسی دوران سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانے بیٹھی تھی کہ اچانک ایک شخص نے دروازے پر آ کر سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ میں نے جواب دیا، اے بندہ خدا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، حضور آرام فرما رہے ہیں، طبیعت مبارک ناساز ہے، ابھی ملاقات نہ کرو۔ اس نے دوبارہ آواز دی، مجھے اندر آنے کی اجازت دو کیونکہ میرے بغیر آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھ مبارک کھولی اور فرمایا، کیا تم جانتی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں بابا جان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مالک الموت ہیں، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر تشریف لائے تو انہوں نے مؤدبانہ سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، وعلیکم السلام یا امین اللہ۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ آئندہ کسی سے طلب کروں گا، مگر آج مجھے حکم ہوا کہ آپ سے اجازت حاصل کیے بغیر کچھ نہ کروں۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دے دیا ہے کہ اے مالک، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں کی طرف آنے والی ہے، لہٰذا دوزخ کی آگ کو بجھا دو۔ اور جنت کی حوروں کو فرمایا کہ تم سج سن کر سب سنور جاؤ۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے صف در صف تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے میرے رب نے یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا کہ تم انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام کر دی گئی ہے جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائیں، اور کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر آپ کے وسیلے سے ایسی بخشش و مغفرت فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر جب وقت وصال آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک الموت سے فرمایا، اے اسرائیل، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب وہ کام کرو جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ مالک الموت نے مؤدبانہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حکم ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہی روح کو مبارک کو قبض کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرمت فرمائی۔ اسرائیل علیہ السلام نے روح مبارک قبض کرنا شروع کی۔ اسی لمحے موت کی تکلیف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ جھلکنے لگا، مگر آپ کے لب مبارک پر اسی وقت یہ کلمات تھے، اللہم فی آل الرفیق الاعلیٰ۔ جب سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی اس کی سختی کو آسان فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک پیالے میں پانی رکھا گیا۔ موت کی گھبراہٹ کے عالم میں آپ بار بار اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے چہرے مبارک پر بھی پھیرتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اسی دوران حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب میرا وصال ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مالک الموت، اب اپنا کام کرو۔ نزا کی کیفیت شدید ہوئی، جسم مبارک کی روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف آنے لگی۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ادب سے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اب میرا چہرہ تمہیں اچھا نہیں لگتا جو تم نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام زار و قطار رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کیسے دیکھوں کہ آپ پر نزا کی تکلیف آ رہی ہے؟ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ پھر آپ کے لبوں پر یہ کلمات جاری ہوئے، یا رب امتی، یا رب امتی۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان مبارک سینے تک سمٹ آئی۔ نیچے کے جسم سے روح نکل چکی تھی، مگر امت گنہگار کی بخشش کے لیے کلمات ہونٹوں پر جاری تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کی امت محبت آپ کے دل میں اتنی زیادہ کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ محبت اللہ ہی نے میرے دل میں ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، ہم آپ کی امت پر آپ سے زیادہ مہربان ہیں، آپ اپنی امت کو ہمارے سپرد کر دیجئے اور آپ کے لیے ہم موت کی تکلیف کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی اور آپ کی مبارک پیشانی پر مشک جیسی خوشبو والا پسینہ ظاہر ہوا، اور اسی نورانی حالت میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور پہنچ گئے۔ ناظرین، یہ رات کا وقت تھا۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ایک غیر معمولی سکون سایہ ہوا تھا۔ حجر مبارک کے اندر محبوب خدا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزا کی حالت میں تھے۔ دنیا کی قلت کے باعث چراغ میں تیل ختم ہو چکا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھیں اور ہمسائی عورت کے پاس چراغ بھیج کر فرمایا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل ہمارے چراغ میں
ڈال دو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں انتقال فرما رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جملہ سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس لمحے چراغ کی روشنی مدھم تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر اب بھی یہ کلمہ طیبہ جاری تھا۔ پھر اچانک آپ کی مبارک گردن ایک طرف جھک گئی اور حجر مبارک کے اندر روشنی ہی روشنی پھیل گئی، نور کے دریچے کھل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ اسی وقت حجر مبارک میں ایسی خوشبو پھیلی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے مالک الموت کی آواز سنی، وہ روح مبارک کو لے کر جا رہے تھے اور روتے ہوئے فرما رہے تھے، واہ محمد، واہ محمد۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی تو دوڑ کر آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئیں۔ چہرے انور کو دیکھا، آپ آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر مشک جیسا پاشینہ چمک رہا تھا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے اختیار پکارا، اے میرے بابا، آپ نے رب کا بلاوا قبول کر لیا، ہمیں چھوڑ کر اپنے رب کے پاس تشریف لے گئی ہیں۔ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر جبرائیل علیہ السلام اب آپ کو تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ جنہیں تم ڈھونڈتے ہو وہ اس جہاں سے رخصت ہو چکے ہیں؟ اے میرے نبی، آپ نے جنت الفردوس میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ جیسے ہی حجر مبارک سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، مدینہ کی فضا لرز اٹھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے قرار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی شدت سے انتقال فرما گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیوانے ہو گئے، دیوانگی کے عالم میں دوڑ کر حجر مبارک کے دروازے کے پر آئے اور فریاد کرنے لگے، مجھے ذرا حضور پاک سے ملا دو، ایک نظر، صرف ایک نظر، مجھے میرے آقا مصطفیٰ سے ملا دو۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب زمین و آسمان رو رہے تھے، فرشتے سجدہ ریز تھے، مدینہ منورہ کا ذرہ ذرہ غم رسال میں ڈوبا ہوا تھا۔ ناظرین، جب اہل بیت و اطہار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر مبارک میں بلایا تو وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ دیکھا کہ آقا مولا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لرزتے ہاتھوں سے چادر مبارک کو چہرے سے سرکایا، نگاہیں حضور کے چہرے انور پر جمی رہ گئی، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ آنکھوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، لیکن دل چیخ اٹھا، نہیں، رسول خدا کیسے جا سکتے ہیں؟ ناظرین، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو صحابہ کرام میں سوال پیدا ہوا کہ آپ کو عام انسانوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا لباس میں؟ اسی دوران ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، حجر مبارک میں موجود تمام افراد پر نیند اور سکون کا غلبہ چھا گیا، سب اپنے اپنے سینوں پر ٹھوڑیاں رکھ کر ساکت ہو گئے۔ اسی عالم میں ایک غیبی آواز آئی، اے اہل بیت، رسول خدا کو ان کے مبارک لباس میں ہی غسل دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے تھے، میرے آقا نے اپنی زندگی میں وصیت فرمائی تھی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل مبارک کا انتظام فرمایا اور جب حضور کے بدن عطر کو دیکھا تو حیران رہ گئے کہ جسم اقدس پر کسی قسم کا کوئی میل یا نجاست نہ تھی۔ اس وقت حضرت علی کے لبوں سے بے اختیار نکل گیا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ تو کتنے پاکیزہ ہیں۔ ناظرین، جب تدفین کا دن آیا تو مدینے کی فضا میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ اگر کوئی اپنی ہتھیلی آنکھوں کے سامنے رکھتا تو کچھ دکھائی نہ دیتا۔ غم و عالم کی گھٹانے پورے شہر کو گھیر لیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب آقا مصطفیٰ کا انتقال ہوا تو غیب سے ایک آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اور پھر جب مؤذن رسول حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ اتنے غمگین ہوئے کہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ مجھے نابینا کر دے، کیونکہ میرے نبی کے بغیر اس دنیا میں آنکھوں کی روشنی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ناظرین وہ اسی وقت بینائی سے محروم ہو گئے اور لوگوں نے حیرت سے پوچھا، عبداللہ تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟
تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے فرمایا نگاہ کی لذت تو اسی وقت تھی جب اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار تھا، اب جو وہ منظر چھن چکا ہے تو آنکھوں کی روشنی کا رہنا بے معنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے آقا مصطفیٰ کے بعد میری آنکھوں کا اب کسی کے دیدار کا شوق نہیں رہا، کیونکہ جن آنکھوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال مبارک دیکھا اور وہ اب کسی اور کے دیدار کی خواہش کیسے رکھ سکتی ہیں۔ ادھر جب تدفین مبارک کا وقت آیا تو مدینہ کی فضا میں ایسا سناٹا چھا گیا کہ دل تھم گئے۔ ناظرین، اسی دوران ایک عرابی، ایک سادہ دل بدوئی قبر انور کے قریب آیا، حضور نبی اکرم کی قبر مبارک پر لیٹ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے ہمیں قرآن سکھایا جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے سیکھا، اور قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے مغفرت مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں تو وہ ضرور اللہ کی کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، گناہ کیے، اب ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری مغفرت کی دعا کریں۔ ناظرین، جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے اچانک قبر انور کے اندر سے ایک نورانی آواز سنائی دی، تم بخش دیے گئے ہو، تم بخش دیے گئے ہو۔ اس لمحے کی گواہی زمین و آسمان نے دی کہ بلا شبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی میں دعا رد نہیں ہوتی تھی، ان کی قبر انور سے نکلنے والی شفاعت کی صدا بھی آج تک گناہ گاروں کے لیے بخشش کا وسیلہ بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ تک پہنچی تو فضا غم سے بھر جاتی، مسلمانوں کے جگر کٹ جاتے، قدم لرزنے لگتے، چہرے بجھ جاتے، آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگتے، زمین و آسمان جیسے سوگ میں ڈوب جاتے، سورج کی روشنی مانند پڑ جاتی اور دلوں پر خوف اور سناٹا چھا جاتا۔ مسجد نبوی میں قیامت سے پہلے قیامت کا منظر برپا ہے، کوئی حیرت میں جنگلوں کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی جہاں بیٹھا ہے وہیں ساکت ہوا بیٹھا ہے اور جو کھڑا ہے اس کے پیروں میں سکت نہیں رہی۔ ایسے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں داخل ہوتے ہیں جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ سے قریب جاتے ہیں، کپڑا اٹھا کر حضور پاک کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں، پیشان مبارک پر بوسہ دیتے ہیں، پھر چادر ڈھانپ دیتے ہیں اور اشک بار آنکھوں سے عرض کرتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور آپ کی وفات بھی پاک ہے۔ اللہ واللہ اب آپ پر دو موتیں نہیں آئیں گی، اللہ نے جو موت مقدر کی تھی آپ نے وہ چکھ لی، اب اس کے بعد کبھی موت آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ پھر جب صدیق اکبر مسجد نبوی میں واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت غم سے نڈھال کھڑے ہیں، وہ تلوار اٹھائے اعلان کر رہے ہیں۔ کچھ منافقین کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، خدا کی قسم آپ نے وفات نہیں پائی، آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے رب کے حضور گئے ہیں اور جیسے موسیٰ علیہ السلام 40 دن بعد واپس آئے تھے ویسے ہی میرے آقا بھی واپس آ جائیں گے، ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں جو ان پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ ناظرین، یہ منظر دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، نہایت نرمی مگر وقار کے ساتھ فرماتے ہیں عمر اپنے آپ کو سنبھال لو، خاموش ہو جاؤ۔ پھر صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرتے ہیں اور مسجد نبوی میں وہ تاریخی کلمات ادا کرتے ہیں جنہوں نے امت کو صبر، ایمان اور حقیقت کا سبق سکھا دیا۔ یہی لمحہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حق بولتا ہے اور امت کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں موجود خود صحابہ کرام کو خاموش کیا تو آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی،
پھر نہایت پر اثر انداز میں فرمایا کہ اے لوگو، جو شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یقین کر لے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر آپ نے وہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس نے پورے مجمع کو ہلا کر رکھ دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور اللہ کا شکر گزاروں کو ضرور جزا دے گا۔ یہ آیت سنتے ہی مسجد نبوی میں موجود تمام مسلمان پر ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر کی زبان سے یہ آیت سنی تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی، میرے گھٹنے جواب دے گئے، میں گر پڑا اور یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد صدیق کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سنی ڈالتے ہوئے ان کی زبان مبارک سے درد محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ نکل رہے تھے، اے میرے پیارے ابا، آپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں جا پہنچ گئے۔ جو جبرائیل امین کو اس غم کی اطلاع دے دیں، اے اللہ فاطمہ کی روح کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کے پاس پہنچا دے۔ اے اللہ مجھے اپنے نبی کے دیدار کی مسرت عطا فرما اور ان کی شفاعت سے مجھے محروم نہ رکھنا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شدت غم سے بے قرار تھیں، ان کے لبوں سے الفاظ نکل رہے تھے، افسوس وہ نبی اب ہمارے درمیان نہیں رہے جنہوں نے بادشاہت پر فقیری کو ترجیح دی، دولت کو ٹھکرا دیا اور مسکینی کو قبول کیا۔ آپ وہ صحاب خلق عظیم جو ہمیشہ اپنے نفس سے جہاد کرتے رہے، وہ نبی رحمت جنہوں نے کبھی حرام چیزوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، وہ رحمت للعالمین جن کا دروازہ ہمیشہ فقیروں اور محتاجوں کے لیے کھلتا رہا، جن کا دل دشمنوں کی آزار رسانی سے بھی مقدر نہ ہوا، اور جن کے دندان مبارک احد میں شہید کر دیے گئے مگر انہوں نے صبر کیا، جس کی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی مگر انہوں نے کبھی دامن نے افواہ پر درگزر نہیں چھوڑا۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب مدینہ میں ہر دل رو رہا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی اور زمین گواہی دے رہی تھی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ ناظرین، آج اسی وجود سرمدی سے ہماری دنیا خالی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری غسل دیتے وقت ایک عظیم معجزہ پیش آیا جس نے تمام صحابہ کو حیرت و خشوع میں ڈال دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کا وقت آیا تو صحابہ کے درمیان یہ بحث پیدا ہوئی، کیا اللہ کے رسول پاک کو بغیر کپڑے کے غسل دینا درست ہوگا یا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا اور عظمت اتنی بلند تھی کہ کوئی آپ کے جسم مبارک کو براہ راست دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ ظاہر فرمایا کہ اچانک سب پر نیند طاری ہو گئی اور غسل کے دوران صحابہ کی آنکھوں پر پردہ نازل ہو گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر جسم عطر کا بوجھ اتنا ہلکا ہو گیا جیسے وہ زمین پر تھا ہی نہیں، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کو ہلایا جاتا وہاں سے ایسی خوشبو آتی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سب سے بڑا معجزہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ نے بیان کیا کہ آپ کے جسم مبارک کو پلٹانے کی ضرورت پیش نہ آئی، بلکہ اللہ کے حکم سے جسم خود بخود پانی اور عطر کی طرح مائل ہو جاتا۔ جس طرح پانی ڈالنے کی حاجت ہوتی، اللہ کے حکم سے جسم مبارک خود اسی طرف مائل ہو جاتا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی ایک غیر معمولی اور ربانی شان رکھتی تھی، حتیٰ کہ وہ وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور قدرت کے آثار واضح تھے۔ یہ منظر صحابہ کرام کے ایمان کو تازہ کر دینے والا تھا۔
کیا اللہ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم موت کے بعد بھی اس طرح قائم ہے جیسے حیات میں تھی؟ اس معجزے نے واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے سب سے عظیم اور محبوب رسول ہیں، جن کا ہر عمل، ہر حالت اور ہر لمحہ اللہ کے خاص انتظام اور حفاظت میں ہوتا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے آخری غسل کی تیاری کی گئی تو صحابہ کرام کے دل خوف اور غم اور محبت سے بھر گئے۔ ناظرین، سب حیران تھے کہ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو کس طرح غسل دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا اور عظمت اتنی بلند تھی کہ کوئی بھی آپ کے جسم کو براہ راست دیکھنے کی جرت بھی نہ کر سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکران کو اس خدمت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ ظاہر فرمایا کہ غسل دینے والے صحابہ اکرام کو احساس ہوا کہ پانی بہانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو ہاتھ رکھنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آ رہی تھی، بلکہ جسم مبارک خود بخود پلٹ رہا تھا۔ یہ منظر اس بات کی دلیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد، اپنے محبوب، اپنے نبی کو عزت و تکریم کی آخری لمحات تک بھی محفوظ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو پلٹانے کا ارادہ کیا تو وہ خود بخود پلٹ گیا، اور جہاں جہاں سے پانی گزرتا وہاں سے ایسی ایسی خوشبو آتی کہ اس جیسی خوشبو کبھی دنیا میں بھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ مزید کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا وزن عام انسانی جسم کے برخلاف اتنا ہلکا ہو گیا تھا کہ صحابہ کو محسوس ہوا جیسے آپ زمین پر نہیں بلکہ آسمانی روشنی میں محبوب ہیں۔ اسی دوران فرشتوں کی برکت اور سکینہ کا نزول بھی محسوس کیا گیا، گویا پورا کمرہ نور سے بھی بھر گیا۔ بعض روایات کے مطابق اس لمحے صحابہ پر نیند یا غش طاری ہوئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستر پوشی قائم رہے اور کسی کی نظر آپ کے جسم مبارک پر نہ پڑے۔ یہ تمام معجزات اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت و وفات کے بعد بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم ایسے انداز میں فرمائی جو کسی اور انسان کے لیے ممکن نہیں۔ ناظرین، غسل کے دوران کمرے میں ایسی خوشبو اور نور ظاہر ہوا کہ صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کے دل مزید ایمان سے لبریز ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب نے محسوس کیا کہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ دنیا اور آخرت میں بے مثال ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے آخری لمحوں اور آپ کے غسل مبارک کے حیرت انگیز معجزات کے بارے میں یہ جانا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اور وفات دونوں میں اللہ کی خاص حفاظت اور عظمت نمایاں تھی، اور یہ کہ آپ کا مقام دنیا اور آخرت میں بے مثال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ کے نقش قدم پر چلیں، آپ کی تعلیمات اور سنت مبارکہ پر عمل کریں، اپنے دلوں کو ایمان سے بھرے رکھیں اور اللہ کے نزدیک مقبول عمل کریں۔ ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی تعلیمات ہماری زندگی میں روشنی اور سکون لاتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی طاقت و توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل اسد وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبانا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔